تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی تقریباً 20 آیات، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا چکی۔ اب تک 3 الگ الگ جماعتوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ سب سے پہلے متقین مومنین کا تذکرہ 4 آیات میں 6 صفات کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکا۔ اس کے بعد 2 آیات میں مشرکین اور ان کفار کا تذکرہ آیا، خاص طور سے جو ازلی اور ابدی اعتبار سے کفر پر زندگی گزار کر کے دنیا سے چلے گئے، کفر پر مرے۔ پھر اس کے بعد 13 آیات میں مختلف قسم کے منافقین کا تذکرہ مختلف طریقے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب چونکہ تینوں جماعتوں کا تذکرہ آ چکا ہے، قرآن پاک جن کو مخاطب کر کے گفتگو کرنے والا ہے، انسانوں کی تقسیم آپ حضرات کے سامنے آ چکی کہ 2 ہی تقسیمیں ہیں اصل، کہ یا تو ایمان والے ہیں یا غیر ایمان والے ہیں۔ ایمان والے پھر ان کے درجات مختلف ہیں، تقوی کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے۔ ایسے ہی کفر کے درجات ہیں، کوئی منافق ہے، کوئی بھلا کافر ہے۔ تقسیم 2 ہی ہے، ایمان اور کفر۔ الایمان ملت واحدہ، پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان ایک ملت ہیں، والکفر ملت واحدہ، اور پوری دنیا میں بسنے والا جو کفر ہے اور کافر ہے وہ ایک ملت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں سے توحید کا بیان شروع کیا ہے، جو کہ قرآن پاک کا اصل موضوع، اصل جو اس کا خاص ٹارگیٹ ہے وہ توحید، رسالت، آخرت، 3 چیزوں کو زیادہ بیان کرتا ہے، چونکہ توحید تمام اصل عبادت کی جڑ ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تو پھر اس کی عبادتوں کا کیا بھروسہ۔ پہلے بنیاد ٹھیک کی جائے گی، پھر اس کے بعد عمارت کھڑی ہوگی۔ بنیاد صحیح نہیں تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے کہ خشت اول چونہد معمار کچ، تا سریا می رود دیوار کچ۔ اگر عمارت کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن، وہ غلط ہو جائے گا تو پھر عمارت صحیح قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک صرف اور صرف عقائد پر محنت کی کہ انسانوں کا تعلق تمام باطل چیزوں سے، دنیا کے اسباب سے ہٹا کر مسبب الاسباب سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انسانیت راستہ بھٹک گئی تھی، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتی تھی، ہر خوبصورت چمکدار پتھر کو اپنا معبود اور خدا سمجھ لیتا تھا۔ سفر کے خدا الگ تھے، حضر کے الگ تھے، اور گھر کے الگ تھے، اور باہر کے الگ تھے۔ الغرض اتنے خدا انہوں نے بنا رکھے تھے، الامان والحفیظ۔
تو جناب نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کر کے مکے کی سرزمین پر لوگوں کو یہی خطاب کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کا یقین اپنے دل کے اندر پیدا کرو کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف تنہا اللہ کی ہے، اللہ رب العزت نفع نقصان ہر چیز کے مالک وہی ہیں، اگر تم اس کا عقیدہ مضبوط کر لو گے تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے۔ صفا پہاڑی پر آپ نے یہ اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس۔ تو اسی وجہ سے آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، ساری دشمنی صرف اسی ایک کلمے کی وجہ سے تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان سے کوئی چندہ نہیں مانگا، حضور علیہ السلام نے ان سے کوئی اور بات نہیں کہی کہ بھائی مجھے یہ دے دو وہ دے دو۔ اس کلمے کو دبانے کے لیے اتنی انہوں نے کوششیں کی، پورے قبائل کے قبائل کبھی ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور کمپرومائز کی درخواست کراتے ہیں کہ بس ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں پلیز، جو چاہیں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر انہیں کسی حسین جمیل عورت کی تلاش ہے تو مکے کی نہیں، ہم اس کو نصف ملک تلاش کر کے لا کر کے دے دیں گے، لیکن بہرحال ہمارے خداؤں کی توہین نہ کریں۔ مال و دولت چاہیے وہ بھی ہم حاصل کر دیں گے، مکے کا اقتدار چاہیے تو ہم بادشاہ سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنے معبودوں کی برائی نہیں سن سکتے۔ تو نبی علیہ السلام اگر دنیا پرست ہوتے نعوذ باللہ تو آپ کمپرومائز کر لیتے، لیکن حضور علیہ السلام نے تو فاقوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ سے شادی کر کے بتاتا ہے کہ میں اس لیے دنیا میں نہیں آیا، اور یہ دعا کر کے بتا دیا کہ اللہ میں تو مسکین عاجز بن کر کے رہنا چاہتا ہوں، ایک دن ملے تیرا شکر کر لوں، نہ ملے تو صبر کر کے زندگی کاٹ دوں۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر چاند اور سورج جو ایک ناممکن چیز ہے، اگر وہ بھی لا کر کے رکھتے تو بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی آتا ہے دنیا میں انسانوں کا تعلق رب سے جوڑنے کے لیے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے آ کر کے توحید کا اعلان کیا۔ ہر نبی اپنے زمانے کے اندر ایک ہی اعلان کرتا رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ فرق یہ تھا پہلے نبی قوموں کی طرف، قبیلوں کی طرف، شہروں کی طرف، الگ الگ حصوں کی طرف آئے۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں کی طرف، حضرت صالح، حضرت ہود الگ الگ اپنی اپنی قوموں کی طرف۔ لیکن آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین ہیں، آپ کی دعوت پورے جہان کے لیے ہے۔ اس لیے آپ نے یا بنی اسماعیل نہیں کہا، اے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، یا آپ نے یا اہل العرب نہیں کہا، اے عرب والو، یا آپ نے یا اہل الکتاب یا اہل قرآن یا آل قریش یا آل بنو ہاشم یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے کھل کر کے ایک جملہ کہا، یا ایھا الناس، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، تم کالے ہو، گورے ہو، عربی ہو، اجمی ہو، شہر میں رہتے ہو، گاؤں میں رہتے ہو، جھگی جھوپڑی میں رہتے ہو، محلوں کے اندر رہتے ہو، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اسود، احمر، ابیض، تمہارے رنگ الگ ہوں، زبان الگ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسلام ہی وہ ہے کہ جو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی مذہب کے اندر گنجائش نہیں کہ جو اپنے اندر ایک پلیٹ فارم پر جمع کر لے۔ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، اس ملک کے اندر اگر آپ تہذیب اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ذات پات کے اندر لوگ بٹے ہوئے تھے، کوئی چھتری ہے، کوئی مطلب مستقل طریقے سے، کوئی شودر ہے اور کسی کو اونچی ذات کا اور کسی کو نیچی ذات کا، یہاں تک کہ ایسا نظام بنا رکھا تھا کہ چند مٹھی بھر لوگوں نے پوری انسانیت کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ عرب تاجر
اس سرزمین پر آئے، انہوں نے مساوات کا، برابری کا درس دیا، تو یہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے شروع ہو گئے۔ اسلام تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا، یاد رکھیے، اسلام اپنے اخلاق اور کردار کی بدولت دنیا کے اندر چھایا ہے۔ زبردستی کسی کی گردن پر رکھ کر کے کوئی کلمہ پڑھوا لے تو دل میں ایمان تھوڑے ہی چلا جائے گا، بلکہ اس سے تو نفرت پیدا ہو جائے گی۔ کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، سامنے کلمہ پڑھ لے گا لیکن بعد میں گالی دے گا نہیں دے گا، لیکن اخلاق کی طاقت وہ طاقت ہے کہ انسان ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ تو فتحت المدینہ بالاخلاق، مدینہ منورہ اخلاق کی طاقت کی بنا پر فتح ہوا ہے، زبردستی اسلام نہیں آیا۔ تو بہرحال باتوں میں سے باتیں نکلتی ہیں، قصہ مختصر یہ ہے، یہاں ان آیات کے اندر انسانوں کی تقسیم کرنے کے بعد اب عام عمومی خطاب ہے، اور توحید کی دعوت دلائل کے ساتھ دی جا رہی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت، اور وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ اور دلیلیں دو قسم کی ہیں، ایک دلیل انفسی ہے اور ایک دلیل آفاقی ہے۔ دلیل انفسی کہتے ہیں انسان خود اپنی ذات میں غور کر لے تو اللہ کو پہچاننا بڑا آسان۔ انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک ناپاک منی کا قطرہ، کہاں رہا 9 مہینے تک، کس طرح اس کو مختلف مراحل سے گزار کر کے اللہ نے دنیا کے اندر وجود بخشا، پھر کس طرح قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایسا زمانہ گزرا ہے کچھ بھی نہیں جانتا۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، کیا انسان غور نہیں کرتا ہم نے کس گھٹیا پانی سے اس کو پیدا کیا؟ اسی لیے میرے عزیز بھائیو، انسان اگر اپنی حقیقت پر غور کر لے، فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنی ذات کو، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ امام مالک علیہ الرحمہ، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ، اپنے اپنے زمانے کے اندر لوگوں نے ان سے سوالات کیے، تم نے کیسے پہچانا، تم نے کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے الگ الگ جواب دیے۔ ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے کہا سبحان اللہ، کیا عجیب بات کرتے ہو۔ کہا ان البعیر تدل علی البعیر، کہ اونٹ کی مینگنیاں دیکھ کر کے عرب لوگ پہچان لیتے تھے کہ کون سی نسل کا اونٹ یہاں سے گزرا ہے، صرف مینگنی کو دیکھ کر کے پہچان کر لیتے تھے۔ اور انسان اگر کسی جگہ سے گزر جاتا تو اس کے قدموں کے نشان کو دیکھ کر کے پہچان لیتے تھے کہ فلاں قبیلے کا آدمی یہاں سے گزرا ہے۔ اب آپ کو حیرت ہوگی، وہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے گئے اور غار سور کے اندر چھپے، تو بتائیے پہاڑوں میں کئی نشان ہو سکتے ہیں پیروں کے، پیر ریت میں تو چلو نشان چمکے گا، لیکن ان کا خفیہ سسٹم اتنا تیز تھا کہ پہاڑی کے اوپر بھی لگے ہوئے پیروں کو سونگھ کر اور دیکھ کر کے وہ پہچان رہے تھے کہ یہاں سے گئے۔ اسی لیے تو جو جاسوس تھا کہاں لے جا کر کے چھوڑا اس نے؟ غار سور کے دروازے پہ لے جا کر کے، بھئی یہاں تک آثار ملتے ہیں۔ وہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ ان کو نظر نہیں آنا تھا، ورنہ ان کا سسٹم کتنا مضبوط تھا دیکھیے۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ گزرنے والے اونٹ کی مینگنیاں اس بات کی شہادت دے یہاں سے اونٹ گزرا ہے، قدموں کے نشان بتائیں کہ یہاں سے انسان گزرا ہے۔ تو یہ برجوں والا آسمان، یہ زمین، کیا یہ چیخ چیخ کر کے گواہی نہیں دیتی اس کا بنانے والا کوئی ہے؟ کتنی بہترین دلیل اس نے دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ دیکھیے شہتوت کا درخت ہے، اس کے پتوں کو بکری کھاتی ہے، مینگنی بنتی ہے، اسی کے پتوں کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے بہترین ریشم بنتی ہے، اور اسی کے پتوں کو اور ہرن کھاتا ہے تو اس کے مشک میں، مطلب مشک، اس کے نافے میں مشک تیار ہوتا ہے۔ تو ایک چیز الگ الگ جگہ پر جا کر کے الگ الگ کوالٹی کے اندر تیار ہو رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا بنانے والا کوئی تو ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ مناظرہ ہو گیا دہریوں کے ساتھ، یہ واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا کہ امام صاحب کے ساتھ مناظرہ طے ہو گیا۔ دہریہ کمیونسٹ، جن کا عقیدہ یہ ہے
کہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، تاریخ وقت طے ہو گیا، امام صاحب تھوڑی دیر سے آئے، وہ جلدی آ گئے، آ کر کے اس نے بڑی بڑی ڈینگیں مارنا شروع کر دی کہ دیکھو میں تو پہلے ہی کہتا تھا وہ نہیں آئیں گے، لیکن لوگوں کا انتظار بڑھ رہا ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے، تو دیکھا امام صاحب آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ مناظرہ بعد میں ہوگا، پہلے ہی بتاؤ تم ٹائم پر کیوں نہیں آئے؟ اگر ڈر لگ رہا تھا تو پہلے ہی منع کر لیتے، معذرت کر لیتے۔ ادھر ادھر کی بات اس نے شروع کی۔ امام صاحب نے کہا جو تمہیں کہنا ہے کہہ لو، جب میری باری آئے گی تو تمہیں خاموش رہ کر کے سننا ہے۔ بہرحال اپنی بات کہہ کر کے جب تحریہ فارغ ہو گیا، امام صاحب نے کہا اصل میں لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے میں آ رہا تھا بیچ میں دریا پڑتا ہے، کشتی تھی نہیں، میں انتظار کرتا رہا، دریا اس میں پانی زیادہ تھا، کم ہوتا تو میں پیدل بھی آ سکتا تھا نکل کر کے۔ اچانک میں نے دیکھا ایک درخت کٹا اور خود بخود اس کے تختے بن گئے، اور بغیر کسی پڑھی کے خود بخود اس کی کشتی بن گئی، اور بغیر ملاح کی کشتی چلانے والے کی وہ کشتی آئی اور کنارے لگی، اور میں بیٹھ کر کے آیا ہوں، اس لیے تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ تو دہلیہ بڑا خوش ہوا اور مطلب ہنسنے لگا، کہہ مار کر کے کہ اس بیوقوف کو بلائے ہیں مناظرے کے لیے۔ بھلا آج تک کسی نے دیکھا ہے کہ درخت خود بخود کٹ گیا ہو، تختے بن گئے ہوں، اور بغیر پڑھی کی کشتی بن گئی ہو، بغیر بلہ کی کشتی چل بھی گئی ہو؟ اتنا بڑا سفید جھوٹ آج تک ہم نے نہیں سنا تھا۔ یہ مسلمانوں کے تمہارے امیر ہیں ابو حنیفہ، یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے؟ تو امام صاحب نے ٹھنڈی آہ لی اور کہا کہ میرا جھوٹ چھوٹا ہے، تمہارا بڑا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ میں تو ایک درخت کے بارے میں کہہ رہا ہوں خود بخود کٹ گیا، اور تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، سورج خود نکلتا ہے، صبح خود ہو جاتی ہے، کیوں جی؟ رات خود بخود آ جاتی ہے، اور ستارے بھی خود بخود نکلتے ہیں، بچہ پیدا خود بخود ہوتا ہے، مرتا خود بخود ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کوئی اس کا بنانے والا نہیں، کوئی کریٹر نہیں۔ تو بتائیے کہ بھائی میں تو ایک درخت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ مان رہا ہے، اور جو پورے نظام کو، پوری دنیا کو کہتا ہوں کتنا بڑا جھوٹا ہوگا۔ اب تو بھاگا وہاں سے کہ اب تو اپنی دلیل میں خود پھنس گئے، لو اپنے دام آپ میں صیاد آ گیا، یعنی شکاری اپنے جال میں خود پھنس گئے۔ تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کائنات کا نظام خود بخود نہیں، اس کا بنانا اور چلانے والا کوئی ہے، اسی کو ہم رب اور اسی کو اللہ اور اسی کو گوڈ کہتے ہیں۔ یہاں پر دلیل دی جا رہی ہے یا ایھا الناس، یہ قرآن کا سب سے پہلا میسیج ہے توحید کا، اے لوگو اعبدوا ربکم، عبادت اور بندگی کرو تم اپنے پروردگار کی۔ عبادت کہتے ہیں کسی کی انتہائی تعظیم اور اجلال کے ساتھ، انتہائی تذلل اور عاجزی کے ساتھ اس کو بڑا مان لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ کس کی عبادت کرو؟ پہلی بات تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، یہ قرآن کا سب سے پہلا حکم آیا ہے، اعبدوا، عبادت کرو۔ کس کی کریں؟ ربکم، اپنے رب کی۔ سورہ فاتحہ میں ہم اس کی تفسیر کر چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے اندر، کہ رب کہتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ پال پوس کر کے بڑا کرنا، نقصان دینے والی چیز کو اس سے دور کرنا، اور فائدہ پہنچنے والی چیزوں کو اس کے قریب کرنا، اس کو رب کہتے ہیں۔ ماں باپ اور استاذ کو بھی رب مجازت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ بھی اولاد کی پرورش میں نقصان دینے والی چیزوں کو بچا کر کے فائدے والی چیزیں اس کو پہنچاتے ہیں، اس لیے ماں باپ کو بھی قرآن میں رب کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو فرمایا کہ عبادت کرو تم اپنے رب کی۔ فرمایا رب کیسا ہے جانتے بھی ہو؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو وجود بخشا، پیدا کیا ہے۔ سوال ہو سکتا تھا ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے پیدا کیا ہے، فرمایا نہیں، والذین من قبلکم، تمہیں نہیں، تمہارے سے جو پہلے گزرے ہیں، ماں باپ ہوں، دادا ہوں، جو بھی ہوں آدم تک، ان تمام کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اگر تم عبادت کرو گے فائدہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تم دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔
دیکھو قرآن جب کسی چیز کو حکم دیتا ہے تو ایسا نہیں کہ جس طرح دنیا کے قانون بناتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ نہیں کرو گے تو جیل ہو جائے گی، سزا ہوگی، یہ تو ڈر والی بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے شفقت کے ساتھ ایسا اپیل کرتا ہے انسان کے قلوب کو، انسان خود بخود آمادہ ہو جائے۔ فرمایا بھائی عبادت زبردستی نہیں کروا رہے ہیں، سوچو تو صحیح، جس نے تمہیں پیدا کیا اگر تم اس کی نہیں مانو گے، ظالموں کس کی مانو گے؟ وجود اس نے بخشا، ساری چیزیں تمہیں وہ دے رہا ہے، تو پھر پوجا کس کی کرو گے؟ انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی کسی پر احسان کرے تو انسان اپنے محسن کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو اس سے بڑا محسن کون ہوگا جس نے تمہیں، تمہارے ماں باپ کو، ساری مخلوق کو پیدا کیا؟ اس کی عبادت کرنے میں کیا پرابلم ہے تم؟ تو کس طرح کا انداز قرآن نے اختیار کیا؟ یہ دلیل انفسی ہے۔ آگے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، عجیب دلیلیں دی ہیں جس کو دلیل آفاقی کہا جاتا ہے۔ ذرا اس زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، بارش، اس میں غور کر کے دیکھ لینا، تمہیں اس کی قدرت ہر چیز کے اندر نظر آئے گی۔ اسی نے کہا ہے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر، شمس و قمر، ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنی طرف انسان کو دعوت نہ دے رہی ہو۔ جس چیز میں غور کرو گے اللہ کی قدرت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہر چیز زبان حال سے، الزمین، ایک شاعر کہتا ہے کہ زمین سے نکلنے والا ہر گیا ہے کہ الزمین رویت، زمین سے نکلنے والا ایک ایک تن کا اپنی زبان سے چیخ چیخ کر کے کہتا ہے ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہو گویت، وہ کہتا ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، اور کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، یہ زمین کس کی ہے اور کس کا ہے نور آفتاب، کس نے بھر دی خوشے گندم سے، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، یہ جو دانے ہیں اور بالیں ہیں ان کے اندر کس نے مطلب یہ پیدا کر دیا، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، اور کس نے موسموں کو کس نے سکھلائی یہ خوئے انقلاب، یہ جو عدلتے بدلتے موسم ہیں، کبھی عجیب موسم آتا ہے، کبھی پروا ہے، کبھی بچوا ہے، اور کبھی باد صبا ہے، اور کبھی کھلتے ہوئے موسم ہے، الگ الگ طرح کے، یہ کہاں سے، کس نے ان کو وجود بخشا ہے؟ آگے جو دلیل ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اس میں آفاقی دلیل ہے، کل انشاءاللہ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے بھی آپ کو بھی حقیقت میں اس کی شان کے مطابق اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے ہم سب اس کے عبد ہیں، بندے ہیں، غلام ہیں، اور ایک غلام کو غلامی کے طریقے سے زندگی گزارنے میں مزہ ہے، بڑائی میں مزہ نہیں ہے۔ ہم جو بڑا بننا چاہتے ہیں نا، یہی نقصان کی جڑ ہے، چونکہ اس نے تو ہم کو عبد اور غلام بنایا ہے، اور ہم اکڑ مکڑ پیدا کر لیتے ہیں، نہیں جی ہم تو یہ ہیں وہ ہیں۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے، بڑائی صرف اس کی چادر ہے، بڑائی اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ انسان کا کمال جھکنے میں ہے، عاجزی انکساری میں ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو عاجزی انکساری میں کامیابی ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا اعبدوا ربکم، عبادت کرو، تو وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں، عابد عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور عبادت کا مزہ یہ ہے ہم بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اگر بندگی نہیں ہے تو شرمندگی ہے، کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔